یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے تلاوت کرنا صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو کوئی اللہ عز و جل کے فرائض کے متعلق ایک یا دو یا تین یا چار یا 5 کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ ارشاد پاک سننے کے بعد میں کبھی بھی کوئی حدیث نہ بھولا۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، ہر شخص پر اس کی حاجت موجودہ یعنی جس کی ضرورت اس وقت موجود ہو، اس کے مسئلے سیکھنا فرض عین ہے، اور انہی میں سے مسائل حلال و حرام کے ہر فرد بشر ان کا محتاج ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مذہبی اور فلاحی کام اکثر چندے ہی پر چلتے ہیں۔ جوں توں کر کے چندہ تو کر ہی لیا جاتا ہے، مگر علم دین کی کمی کے باعث ایک تعداد ہے جو اس کے استعمال میں شرعی غلطیاں کر کے گناہوں میں جا پڑتی ہے۔ چندہ وصول کرنے والوں کے لیے چندے کے ضروری مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ انہی مسائل کو انشاءاللہ عز و جل عطیات کے متعلق مسائل کہ ان کو کس طرح وصول کیا جائے اور ان کو کس طرح خرچ کیا جائے، وصول کرنے میں کیا احتیاطیں مد نظر ہونی چاہیے، اور غلط تصرف کب ہوگا، اور اگر غلط تصرف کر لیا تو اس کا ازالہ کیا ہوگا، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ عطیات کے متعلق یعنی چندے سے متعلق کہ چندہ کرنے کی حیثیت کیا ہے، چندے کے مسائل کیا ہیں۔ فی زمانہ دین کا عام طور پر چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک لوگوں کے عطیات اور تعاون سے
تمام امور سر انجام پاتے ہیں۔ لہذا ہر تحریک، ہر تنظیم، ہر فلاحی ادارہ عطیات جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے اور عطیات جمع کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، عطیات سے متعلق، چندے سے متعلق ضروری مسائل معلوم نہ ہونے کی بدولت نہ صرف لوگوں کی زکاتیں ضائع ہو جاتی ہیں، بلکہ نیک نیتی اور اچھی نیت سے جمع کرنے والے افراد مسائل سے لا علم ہونے کی وجہ سے اپنے اوپر کثیر تاوان کو لازم کر لیتے ہیں۔ کثیر تاوان بھی لازم ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ فطرہ، صدقات واجبہ یا صدقات نافلہ کے غلط استعمال کرنے کا گناہ علیحدہ، تاوان بھی گناہ بھی۔ اس نے نیک نیتی سے محنت کی، جمع کیا کہ دینی امور میں یہ خرچ ہو اور یہ صحیح مصرف میں جا کر اس کا استعمال ہو جائے، اس کی نیت خالص ہے، اس کے اوپر کوئی شک نہیں، لیکن وصول کس طرح کرنا تھا، اس کو ادا کس طرح کرنا تھا، اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط استعمال ہوا۔ غلط استعمال کی وجہ سے دینے والے کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، لینے والے کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ دینے والے کا نقصان تو یہ ہوا کہ اس نے اگر صدقات واجبہ دیے تھے، فطرہ دیا تھا یا اپنی زکوٰۃ دی تھی اور وہ صحیح جگہ پر اس کے وکیل نے، لینے والے نے استعمال نہیں کی، تو اس کی زکوٰۃ اور اس کا فطرہ ادا نہ ہوا۔ اور اس کا نقصان یہ کہ لینے والا جو وکیل ہے، اس کے اوپر غلط استعمال کی وجہ سے تاوان بھی لازم ہوا اور گناہگار بھی ہوا۔ اور پھر جب غلط استعمال کی وجہ سے تاوان لازم ہو جاتا ہے تو عام طور پر نفس ہیلے بہانے بنا کے دیتا ہے کہ یار آپ نے تو دین کے لیے جمع کیا تھا، آپ نے تو خیر خواہی کے لیے جمع کیا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو تاوان کی ادائیگی میں پھر بڑی مشکل درپیش آ جاتی ہے۔ پھر جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر ہزاروں اور لاکھوں روپے کا تاوان واجب ہو چکا ہے تو پھر سر پکڑ کے رہ جاتا ہے، اور چونکہ اتنا ذریعہ آمدنی اس کے پاس ہوتا نہیں ہے اور تاوان نہ ادا کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کچھ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے چندہ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عطیات جمع کرنا یا چندہ کرنا نہ صرف جائز بلکہ کار ثواب ہے، اور عطیات جمع کرنا یا چندے کرنے کی اصل سنت سے ثابت ہے۔ احادیث صحیحہ سے چندہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر تھا اور حضور اکرم نور مجسم رسول محترم رحمت عالم شاہ بنی آدم نبی محتشم سراپہ جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمہ ہیں۔ حضور سراپہ نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پھر ترغیباً فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے
اور عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پھر ترغیباً ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ما سامان 300 اونٹ اپنے ذمے قبول کرتا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور انور مدینے کے تاجور شافع محشر باذن رب اکبر غیبوں سے باخبر محبوب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر منبر منور سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا آج سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کرے اس پر مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترغیب دلانے پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ 100 اونٹ دینے کا اعلان فرمایا، دوسری مرتبہ 200 اونٹ جو ان 100 اونٹ کے علاوہ تھے جن کا پہلے اعلان کر چکے تھے، اور 200 اونٹ دینے کا اعلان کیا۔ تیسری مرتبہ ترغیب دلانے پر پہلے 100 اور 200 اونٹوں کے علاوہ 300 مزید اونٹ دینے کا اعلان کیا، تو ٹوٹل 600 اونٹ دینے کا اعلان کیا۔ لیکن آپ نے اعلان تو کیا، دیا کتنا؟ آپ نے دیا اپنے اعلان سے بڑھ کر۔ چنانچہ مفتی عمیار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کیں۔ پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کیں۔ اعلان 600 کا کیا تھا، لیکن جب دینے کی باری آئی تو 600 اونٹ دینے کا اعلان تھا، لیکن 950 اونٹ دیے اور ساتھ 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں، اور پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کیں۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں خیال رہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بار میں 100 کا اعلان کیا، دوسری بار 100 کے علاوہ اور 200 کا، اور تیسری بار اور 300 کا، کل 600 اونٹ پیش کرنے کا اعلان فرمایا تھا، لیکن آپ نے دیے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں ایک مرتبہ دیں اور 10,000 اشرفیاں بعد میں پیش کی۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترغیب پر اپنے اس سامان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر قربان فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ چندے کی ترغیب دلانا، چندہ کرنا یہ جائز ہے، دینی جائز امور کے لیے چندہ کرنا جائز ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود چندہ دینے کی ترغیب دلائی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، کچھ حضرات برہنہ پا، برہنہ بدن، صرف ایک کملی کفنی کی طرح چیر کر گلے میں ڈالے، خدمت اقدس حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور پر نور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی محتاجی دیکھی، چہرے انور کا رنگ بدل گیا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آذان کا حکم دیا،
بعد نماز خطبہ فرمایا، بعد تلاوت آیات مبارکہ ارشاد کیا، کوئی شخص اپنی اشرفی سے صدقہ کرے، کوئی روپے سے، کوئی کپڑے سے، کوئی اپنے قلیل گیہوں سے، کوئی اپنے تھوڑے چھواروں سے، یہاں تک فرمایا اگرچہ آدھا چھوارا۔ اس ارشاد گرامی یعنی چندہ دینے کی ترغیب کو سن کر ایک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روپیوں کا تھیلا اٹھا لے، جس کے اٹھانے میں ان کے ہاتھ تھک گئے۔ پھر لوگ پے در پے صدقات لانے لگے، یہاں تک کہ 2 انبار یعنی 2 ڈھیر کھانے اور کپڑے کے ہو گئے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی کے باعث کندن یعنی خالص سونے کی طرح دمکنے لگا، اور ارشاد فرمایا، جو شخص اسلام میں کوئی اچھی راہ نکالے اس کے لیے اس کا ثواب ہے، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس راہ پر عمل کریں گے سب کا ثواب اس اچھی راہ نکالنے والے کے لیے ہے، بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے ثوابوں میں کچھ کمی ہو۔ اس حدیث پاک میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چندے کی ترغیب دلائی، مسلمانوں کے لیے مال جمع کرنے کا حکم دیا، تو 2 ڈھیر جمع ہو گئے، ایک کھانے کا اور ایک کپڑوں کا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے اس ایثار پر اتنے خوش ہوئے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی کے باعث کندن یعنی خالص سونے کی طرح جگمگانے لگا۔ تو پتہ چلا کہ نیک اور جائز امور کے لیے چندے کی ترغیب دینا اور چندہ جمع کرنا جائز ہے، لہذا چندہ جو نیک اور جائز امور کے لیے جمع کرتے ہیں ان کو چندہ پارٹی یا اس طرح کے جملے یا اس طرح کے الفاظ کہنا، یہ مسلمانوں کی دل آزاری اور گناہ گاری کا باعث ہے، لہذا اس طرح کے جملے سن کر جو نیک اور جائز امور کے لیے چندہ کرنے والے ہیں ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے، اور جو اس طرح کے جملے کسنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی دل آزاری کے گناہ سے بچیں۔ اب چندے سے متعلق کچھ اہم نکات بیان کیے جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ جو چندہ جمع کیا جاتا ہے، دینے والے نے جس عنوان سے جس مد کے لیے وہ چندہ دیا ہے اس چندے کو اسی مد میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ صدقات بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، صدقات نافلہ اور صدقات واجبہ۔ صدقات نافلہ میں دیتے وقت کسی نے کوئی مد خاص کر دی، مثلا یہ کہہ دیا کہ اس کو مسجد میں استعمال کرنا ہے، تو اب دینے والے نے جو مد یا جو عنوان جس عنوان سے چندہ دیا ہے اس کو اسی جگہ خرچ کرنا لازم ہے۔ اگر دینے والے نے یہ کہا کہ مسجد میں خرچ کرنا ہے اور لینے والے نے اس کو مدرسے میں خرچ کر دیا، اگرچہ کہ مدرسے میں خرچ کرنا ایک جائز امر ہے، لیکن اگر چندہ دینے والے نے قید لگا دی کہ اس کو مسجد ہی میں خرچ کرنا ہے تو اب اس کو مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے مسجد کے لیے چندہ دیا کہ جو مسجد سے متعلق امور ہیں اس میں خرچ کرنا ہے، تو اب جو مسجد سے متعلقہ امور ہیں اس میں ہی اس کو خرچ کرنا پڑے گا۔ مسجد سے متعلقہ امور کیا ہے کہ مسجد کی تعمیر و ترقی، امام، مؤذن، خادم، دری، چٹائی، پنکھا، بجلی کا بل، جو اس طرح کے امور ہیں تو ان میں خرچ کرنا ہوگا۔ اور اگر اس نے مسجد کے لیے چندہ دیا اور اس نے مسجد سے ہٹ کر کسی اور امر میں خرچ کر دیا، جیسے مسجد میں 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے
اس نے مسجد کے چندے کو 11ویں شریف کی محفل میں خرچ کر دیا تو یہ خرچ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس نے یہ کہا کہ یہ مسجد کے امور کے لیے ہے اور اس نے ماہ ربیع النور میں جو لائٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر خرچ کر دیا تو یہ خرچ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ جب مسجد کا کہہ دیا گیا کہ مسجد کے امور میں خرچ کرنا ہے تو پھر مسجد سے متعلقہ جو امور ہیں ان میں خرچ کیا جائے گا۔ ہاں 11ویں شریف اور لائٹنگ اگر کسی مسجد میں قدیم سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ 11ویں شریف کی محفل کا جو خرچہ کیا جاتا ہے وہ مسجد کے چندے سے کیا جاتا ہے اور لوگ جو ہے وہ عام طور پر چندے اور 11ویں سب امور کے لیے دیتے ہیں اور قدیم سے یہ معمول چلا آ رہا ہے تو اس صورت میں 11ویں شریف کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اور اسی طرح قدیم سے جہاں یہ معمول ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں ماہ ربیع النور میں شب برات میں شب قدر میں مسجد میں لائٹنگ بھی ہوتی ہے اور اسی چندے سے کی جاتی ہے اور قدیم سے یہ معمول چلا آ رہا ہے تو اس صورت میں اس چندے سے یہ لائٹنگ کرنا بھی جائز ہوگا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ جو مسجد کے لیے دیا جائے اس کو خالص مسجد ہی میں خرچ کیا جائے۔ اگر چراغاں یا 11ویں شریف یا 12ویں شریف یا کسی دوسری مد میں اس کو خرچ کرنا ہے تو لیتے وقت صراحتاً اس کی اجازت لے لیں یا اس کے لیے علیحدہ سے چندہ کریں، مسجد کے چندے سے اس کو خرچ نہ کریں۔ اسی طرح کسی نے مدرسے کے لیے دیا تو اب اس کو مدرسے ہی میں خرچ کرنا ضروری ہوگا، مدرسے کے علاوہ کسی اور کام میں اس کو خرچ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو چندہ جس عنوان کے تحت لیا جا رہا ہے اس کو اسی عنوان کے تحت اسی مد میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ تو دینے والے نے جس چیز کا بولا ہے اسی میں خرچ کیا جائے گا، اگر اس کے علاوہ خرچ کیا جو اس نے مد متعین کی تھی تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کو بتانا ہوگا کہ آپ کا یہ چندہ جو آپ نے مسجد کے لیے دیا تھا وہ مجھ سے مدرسے میں خرچ ہو گیا۔ اگر تو وہ دینے والا اجازت دے دیتا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نہیں اگر وہ اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر اس صورت میں اس خرچ کرنے والے کو اپنی جیب سے اس کا تاوان دینا ہوگا۔ یہ اگر وہ مطالبہ کرے کہ میری رقم مجھے واپس کرو تو اس کی رقم اس کو واپس کرنی ہوگی، اور اگر وہ یہ کہے کہ چلو یہ ٹھیک ہے تم نے خرچ کر دیا تو جہاں پہ خرچ کر دیا درست، اگر وہ یہ بولے کہ جہاں میں نے بولا تھا اب آپ وہاں پہ خرچ کریں تو اس صورت میں چندہ کرنے والے کو اپنی جیب سے اسی جگہ پر خرچ کرنا لازم ہوگا۔ گویا 3 صورتیں ہوئیں کہ چندہ غیر مد میں غیر عنوان میں جس جگہ اس نے دیا تھا اس کے علاوہ استعمال کر لیا، اس کو بتانا ہوگا، وہ اس استعمال کے اوپر راضی ہو گیا تو ٹھیک، اگر وہ راضی نہیں ہوا وہ مطالبہ کرتا ہے کہ میری رقم واپس کرو بھائی مجھے وہاں خرچ نہیں کرنا تھا، تو اس صورت میں اس کو اپنی جیب سے اس کا تاوان ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ چلو یہ ٹھیک ہے تم نے خرچ کر دیا تو جہاں پہ خرچ کر دیا درست، اگر وہ یہ بولے کہ جہاں میں نے بولا تھا اب آپ وہاں پہ خرچ کریں تو اس صورت میں چندہ کرنے والے کو اپنی جیب سے اسی جگہ پر خرچ کرنا لازم ہوگا۔ اگر چندہ دیا ہے اور چندہ جس مد میں دیا گیا، جس کام کے لیے دیا گیا، جس عنوان کے لیے دیا گیا اسی میں استعمال کیا گیا، لیکن استعمال کرنے کے بعد چندہ باقی بچ گیا، تو اس صورت میں جس نے چندہ دیا ہے ان سے اجازت لینی ہوگی کہ اگر دوسری مد میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان سے اجازت لینی ہوگی کہ آپ نے فلاں مد کے لیے جیسے 12ویں شریف کے لیے یا چراغاں کے لیے جو چندہ دیا تھا وہ چندہ بچ گیا ہے
اس مد میں استعمال کرنے کے بعد اب اس کا کیا کیا جائے؟ اب اگر وہ اجازت دیتا ہے اس کو کسی دوسری مد میں استعمال کرنے کا تو اس صورت میں دوسری مد میں استعمال کرنا جائز ہوگا۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتا ہے تو جتنی رقم بچی ہے وہ چندہ دینے والوں کو واپس کرنی ہوگی۔ اور اگر چندہ دینے والے کثیر ہیں، یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے چندہ دیا اور چندہ بچ گیا، اسی سے اجازت لے لی اور اس کو آگے مد میں خرچ کر دیا یا اسی کو واپس کر دیا۔ اگر چندہ دینے والے بہت زیادہ افراد ہیں، مثلا 12 افراد ہیں، اور انہوں نے چندہ دیا کسی خاص مد کے لیے اور استعمال کے بعد وہ چندہ بچ گیا، تو اب اس کو واپس کیا جائے گا یا دوسری مد میں خرچ کیا جائے گا؟ اب واپس کیا جائے گا اس کو، تو ظاہر ہے کہ جن جن افراد نے دیا تھا چندہ، اگر ان کا چندہ معلوم ہے کہ یہ 1000 فلاں نے دیے تھے، یہ 1000 فلاں نے دیے تھے، یہ 1000 فلاں نے دیے تھے، اس طرح اگر کوئی تعین ہو سکتا ہے کہ یہ پیسے اس کے ہیں، یہ پیسے اس کے ہیں، یہ پیسے اس کے ہیں، تو جس کے پیسے علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے ہیں تو وہی پیسے اس کو واپس کرنے ہوں گے، کیونکہ یہ استعمال سے باقی بچ گئے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ یہ اسی کا دیا ہوا چندہ ہے۔ ورنہ اگر پیسے مکس کر دیے تھے اور بقیہ رقم باقی بچ گئی ہے تو اس صورت میں افراد زیادہ ہیں تو ان افراد کے اوپر اس چندے کو تقسیم کر کے واپس کر دیا جائے گا، جس کا جتنا حصہ بنتا ہوگا تقسیم کر کے اس کو اتنا واپس کر دیا جائے گا۔ اور اگر جو ہے وہ اجازت لینی ہے، 12 افراد تھے، اب یہ نہیں کہ ایک فرد سے اجازت لے لی کہ جی آپ نے لوگوں نے چندہ دیا تھا اور چندہ ہم سے بچ گیا ہے تو لہٰذا آپ مجھے اجازت دے دیں، تو ایک فرد کی اجازت کافی نہیں ہے۔ اس میں بھی یہی صورت ہے۔ اگر تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو پیسہ بقیہ بچا ہوا ہے یہ اسی فرد کا ہے، جیسے فرض کیا کسی سے 5000 کسی سے 10000 اور وہ علیحدہ علیحدہ لوگوں کے پاس موجود تھے یا علیحدہ علیحدہ نشان لگا کر رکھے ہوئے تھے یا اس کے اوپر لکھ دیا تھا کہ یہ 5000 اس نے دیے تھے، یہ 10000 اس نے دیے تھے، یہ 100 روپیہ اس نے دیا تھا، اب کام کرا لیا، چندہ باقی بچ گیا اور یہ پتہ ہے کہ یہ جو بچا ہوا ہے یہ فلاں فلاں شخص کا ہے، تو اب سب سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ اس کی رقم ہے تو اس سے پوچھنا ضروری ہے۔ اس سے پوچھ لیا جائے کہ آپ نے جو 100 روپیہ دیا تھا، ہم نے فلاں کام کرانا تھا، وہ 100 روپیہ بچ گیا، اب آپ بتائیں کہ ہم اس کو کہاں پہ خرچ کریں۔ یہ صورت ہے کہ جب کسی کا متعین چندہ بچ جائے، اور اگر پیسے ملا دیے تھے چندہ لے کر آپس میں ملا دیا تھا اور اب پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا بچا ہے، سب کے پیسے مل گئے تھے، تو اس صورت میں جتنے افراد نے چندہ دیا تھا ان تمام افراد سے اجازت لینا ضروری ہے، صرف ایک یا دو سے اجازت لینا کافی نہیں ہے۔ اور اگر چندہ لینے والے معلوم ہی نہیں ہے کہ کون کون ہیں، جیسے بسوں میں کیا، روڈ پہ کھڑے ہو کر کیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کس نے چندہ دیا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس چندے کو اسی طرح کی دوسری مد میں خرچ کیا جائے۔ اگر دوسری مد موجود ہے تو اس کو اسی طرح خرچ کیا، جیسے کسی نے مسجد کے لیے چندہ دیا تھا، مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد تعمیر ہونے کے بعد چندہ باقی بچ گیا، اب معلوم نہیں کہ یہ چندہ دیا کس کس نے تھا، تو اس صورت میں جو بقیہ چندہ باقی بچ گیا ہے اس کو اب دوسری مسجد ہی میں استعمال کیا جائے گا، کیونکہ اس کو تو حاجت نہیں ہے، اس سے تو باقی بچ گیا، تو اب دوسری مسجد ہی میں استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح کی جو دوسری مد ہوگی بقیہ بچ جانے والے چندے کو، جبکہ دینے والے کا علم نہ ہو کہ کس نے دیا ہے، تو اسی طرح کی دوسری مد میں استعمال کیا جائے گا۔ مسجد کے لیے دیا تھا، بقیہ بچ گیا تو مسجد میں استعمال کیا جائے گا، مدرسے کے لیے دیا تھا، بقیہ بچ گیا تو مدرسے کے لیے استعمال کیا جائے گا، یا فرض کیا سنتوں بھرے اجتماع کے لیے دیا تھا، اب باقی بچ گیا تو اب باقیہ بچ جانے والے چندے کو دوسرے سنتوں بھرے اجتماع ہی کے لیے استعمال کیا جائے گا، کسی اور مد میں استعمال کرنا اس کا جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ مد ہی ختم ہو گئی، جیسے مد ایسی تھی بس وہی ایک چیز ہی تھی، کوئی اس کی جنس کی دوسری مد نہیں ہے،
تو پھر اس صورت میں وہ مال لقطہ ہے، اس کو کسی بھی نیک اور جائز کام، مسجد، مدرسہ یا کسی شریف فقیر کو دے کر اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ چندے سے متعلق ضروری جو ہے وہ مسائل تھے کہ جو چندہ ملتا ہے اس کو کہاں پہ خرچ کیا جائے گا۔ اسی طرح اسی کے ضمن میں جیسے اب ماہ رمضان میں لوگ مسجد میں افطاری بھیجتے ہیں روزہ داروں کے لیے، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہی ہے۔ اب کسی نے روزہ دار کے لیے افطاری بھیجی تو اس کا روزہ دار کے لیے ہی کھانا جائز ہے، روزہ دار کے علاوہ کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کو روزہ دار ہی کھائے گا، روزہ دار کے علاوہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، افطاری میں غیر روزہ دار اگر روزہ دار بن کر شریک ہوتے ہیں متولیوں پر الزام نہیں، یعنی متولیوں کو نہیں پتہ، غیر روزہ دار بھی روزہ دار بن کر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کا روزہ تھا اور وہ آ کر افطاری میں بیٹھ گیا، تو اب متولی پر کوئی الزام نہیں، وہ خود اس نے دھوکہ کیا، فریب کیا، اپنے آپ کو روزہ دار ظاہر کیا، ظاہر ہے کہ یہ افطاری روزہ داروں کے لیے تھی، تو اب یہ بھی اگر روزہ دار بن کر آیا ہے تو متولی کے پاس کوئی ایسا آلہ تو نہیں ہے کہ وہ یہ معلوم کر سکے کہ کون روزہ دار ہے کون روزہ دار نہیں ہے۔ تو اب افطاری تھی روزہ داروں کے لیے اور کوئی غیر روزہ دار بن کر آیا اور اس کو کھا لیا، تو جس کے پاس افطاری بھیجی گئی تھی روزہ داروں کے لیے کہ اس سے روزہ کھلوائے، تو اب اس کے اوپر کوئی الزام نہیں۔ بہتیرے غنی یعنی مالداروں فقیر بن کر بھیک مانگتے اور زکوٰۃ لیتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا روپ اختیار کر لیتا ہے تو اس میں دینے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جو غنی ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر کے بھیک بھی مانگ رہے ہیں، دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی مالدار ہے اور اس کے باوجود بھی بھیک مانگ رہا ہے، فقیر بنا ہوا ہے، اور دینے والے نے اس کو فقیر سمجھ کر اپنی زکوٰۃ دے دی تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کہ ظاہر پر حکم ہے اور لینے والے کو حرام قطعی ہے، لیکن جس نے حقدار نہیں تھا اور اس نے اپنے آپ کو حقدار ظاہر کر کے لے لیا تو اس کے لیے یہ لینا حرام قطعی ہے۔ یوں ہی ان غیر روزہ داروں کو اس کا کھانا حرام ہے، یعنی جو روزہ دار نہیں تھے اور افطاری تھی روزہ داروں کی اور انہوں نے روزہ دار بن کر کھا لیا اس افطاری کو، تو سیدی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں غیر روزہ داروں کو اس کا یعنی افطاری کا کھانا حرام ہے۔ وقف کا مال مثل مال یتیم ہے جسے ناحق کھانے پر اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 4 سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتی آگ میں جائیں گے۔ ہاں متولی دانستہ یعنی جان بوجھ کر غیر روزہ دار کو شریک کریں تو وہ بھی عاصی، مجرم، خائن اور مستحق عزل یعنی خیانت کرنے والے اور برطرف کیے جانے کے لائق ہیں۔ یہ افطاری کے متعلق مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ روزہ داروں کی افطاری آئی اور متولی نے جان بوجھ کر غیر روزہ دار کو شریک کر لیا تو اس صورت میں متولی گناہ گار بھی ہے، مجرم بھی ہے، خیانت کرنے والا بھی ہے، اور ایسے شخص کو برطرف کر دیا جائے۔ رہا اکثر یا کل افطاری کرنے والوں کا مرفہ الحال یعنی خوشحال کھاتا پیتا ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی افطاری روزہ داروں کے لیے تھی۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر روزہ دار جس نے روزہ رکھا اگر وہ خوشحال ہے، کھاتا پیتا ہے، تو کیا اس کا بھی اس افطاری سے روزہ افطار کرنا درست ہے؟ تو سید اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی کا خوشحال ہونا، کھاتا پیتا ہونا، اگر وہ اس
روزہ داروں کے لیے جو افطاری بھیجی گئی ہے اس میں سے افطار کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا بھی اس سے افطار کرنا جائز ہے کہ افطاری مطلق روزہ دار کے لیے ہے کہ کوئی بھی روزہ دار ہو، بھیجنے والے نے یہ نہیں کہا کہ جو غریب ہو یا فقیر ہو یا مسکین ہو وہ روزہ کھولے، بلکہ بھیجنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ کار ثواب ہے، میرے دیے ہوئے کھانے سے کوئی بھی روزہ دار افطار کر لے، تو بھیجنے والے کی طرف سے غریب کو بھی اجازت ہوتی ہے، فقیر کو بھی اجازت ہوتی ہے، امیر کو بھی اجازت ہوتی ہے، تو اگر افطار کرنے والا امیر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے سقائے مسجد یعنی مسجد کے برتن کا پانی ہر نمازی کے غسل و وضو کو ہے اگرچہ بادشاہ ہو، یعنی کہ جو مسجد میں پانی بھر کر رکھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے فقیر مسکین غریب ہی وضو کرے، بادشاہ بھی اس سے وضو کر سکتا ہے کہ یہ پانی سب کے لیے ہوتا ہے۔ البتہ اگر کسی مسجد یا علاقے کا عرف یہی ہو کہ روزہ دار اور غیر روزہ دار دونوں کو افطاری کھلاتے ہوں تو وہاں غیر روزہ دار کو بھی اجازت ہوگی۔ اگر کسی جگہ عرف یہ ہے کہ کھلا دسترخوان لگا دیا جاتا ہے، کسی کا روزہ ہے اس کو بھی بٹھا دیتے ہیں، اور کسی کا روزہ نہیں ہے معلوم ہے اس کا روزہ نہیں ہے اس کو بھی بٹھا دیتے ہیں، اگر اس طرح کا عرف ہے کہ کوئی بھی اس سے کھا لے تو پھر اس صورت میں غیر روزہ دار کو بھی کھانا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ اور جہاں تک بچوں کے کھانے کا تعلق ہے تو عمومی عرف یہی ہے کہ افطاری بھیجنے والوں کی طرف سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا، لہذا بچوں کا کھانا جائز ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی یہ کہ افطاری روزہ داروں کے لیے بھیجی تو غیر روزہ داروں کا کھانا جائز نہیں ہے، سوائے یہ کہ وہاں پہ یہ عرف ہو کہ روزہ داروں کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے، غیر روزہ داروں کے لیے بھیجا جاتا ہے، بھیجنے والا مطلقاً دیتا ہے کہ کوئی بھی کھا لے، تو اس صورت میں دونوں کا کھانا جائز ہے۔ ورنہ جس کے لیے وہ افطاری بھیجی گئی ہے روزہ دار کے لیے تو روزہ دار کا کھانا جائز ہوگا، غیر روزہ دار کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اب اگر افطاری بھیجی گئی تھی روزہ دار کے لیے اور عام طور پر لوگ مسجدوں میں افطاری کرنے سے کتراتے ہیں اور بعض جو ہے وہ مالدار لوگ جو ہے وہ اس کو معیوب بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کو ثواب پہنچانا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے مسجدوں میں بعض اوقات بعض علاقوں میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، امام مؤذن یا خادم یا چند لوگ اور آ جاتے ہیں تو کھانا جو آتا ہے وہ کثیر آتا ہے۔ اب یہ تھی روزہ داروں کے لیے، اب چند اس کو کھانے والے تھے، اس کے بعد بچ گئی تو اب اس کا کیا کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ حکم تو یہ تھا کہ جو دے اس کو واپس کیا جائے، لیکن عام طور پر عرف یہی ہے کہ جو افطاری جس کی بچ گئی ہے وہ واپس نہیں لیتا ہے اور واپس لینے کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، تو اب واپس نہیں لیتے تو اب منتظمین جو انتظامیہ ہے جو متولی ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ بچا ہوا کھانا چاہے تو خود کھا لے، چاہے تو فقراء میں تقسیم کر دے، چاہے تو کسی کو بھی دے دے، اس بچے ہوئے کھانے کو دینے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ تو اب وہ جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جو چیز جس خاص مد کے لیے دی جائے اس کو اسی مد میں استعمال کیا جائے، اب یہ افطاری خاص روزہ داروں کے لیے تھی تو روزہ داروں کے لیے ہی ہوگی، غیر روزہ داروں کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اگر بچ گئی ہے تو اس میں عرف یہی ہے کہ منتظمین چاہے خود کھا لیں، گھر لے جائیں، کسی اور کو کھلا دیں، اب اس صورت میں دینا ان کا کسی اور کو کھلانا یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی طرح مساجد میں چندے کے باکس لگے ہوئے ہوتے ہیں، اب اس میں لوگ جو چندہ ڈالتے ہیں اس کو کس مصرف میں استعمال کیا جائے گا؟ مساجد میں جو باکس لگے ہوتے ہیں چندے کے لیے وہ عام طور پر مسجد کی ضروریات کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ ان باکس میں جو بھی چندہ ڈالا جائے گا وہ عام طور پر مسجد کی ضروریات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر 11ویں 12ویں یا چراغاں یا غوث اعظم کی نیاز کے لیے یا کسی بھی نیاز کے لیے جمع کرنا ہوتا ہے تو عام طور پر اس کے لیے علیحدہ باکس لگا ہوتا ہے، تو لہٰذا اب جو اس باکس سے
جو مسجد کی حاجات اور ضروریات کے لیے باکس لگا ہوا تھا، اس باکس سے جو بھی چندہ وصول ہوا اس کو مسجد کی ضروریات ہی پر خرچ کیا جائے گا۔ مسجد کی ضروریات میں نے آپ کو بتا دی، مسجد کی تعمیر و ترقی، امام، مؤذن، خادم، دری، چٹائی، لائٹ، بجلی کا بل، یہ تمام جو مسجد کی عام طور پر ضروریات ہیں۔ مسجد کی کوئی چیز خراب ہو گئی، نل خراب ہو گیا، ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی، پنکھا خراب ہو گیا، تو یہ تمام امور میں اس کو خرچ کیا جائے گا۔ ہاں، اگر نیاز کا علیحدہ سے باکس لگا ہوا ہے تو اب جو چندہ اس نیاز والے باکس میں آیا اس چندے کو نیاز ہی کے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا، نیاز کے علاوہ کسی اور کام کے لیے اس کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مسجد یا مدرسے کا چندہ متولی اپنے ذاتی استعمال میں لے آئے، مسجد یا مدرسے کا چندہ متولی یا چندہ کرنے والا اپنے ذاتی استعمال میں لے آئے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ چندے کے جو احکام ہیں یہ متولی اور غیر متولی کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ اگر مسجد یا مدرسہ موجود ہیں اور ان کا کوئی متولی بھی ہے، متولی اور غیر متولی کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، سے مراد یہ ہے کہ جیسے مسجد موجود ہے، اس کا کوئی نہ کوئی متولی ہوتا ہے، مدرسہ موجود ہے، اس کا کوئی نہ کوئی متولی بھی ہوتا ہے، اور ایک وہ چندہ ہوتا ہے جو مسجد بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کوئی متولی نہیں ہوتا، وہ مسجد بنے گی تو بعد میں متولی بنے گا، یا ابھی مدرسہ بنانا ہے تو اس کا ابھی کوئی متولی نہیں ہے، وہ چندہ جمع ہو رہا ہے، تو اب متولی ہے یا متولی نہیں ہے، اس اعتبار سے چندہ استعمال کر لیا گیا، اس کے علیحدہ علیحدہ حکم ہیں۔ جیسے مسجد یا مدرسہ موجود ہیں اور اس کا متولی بھی ہے، اب وہ چندہ متولی کو کسی نے دیا، جب وہ چندہ متولی کو دیا تو یہ چندہ در حقیقت یہ مسجد کے لیے تحفہ ہے۔ جو مسجد یا مدرسہ موجود ہے، چندہ دینے والا جب متولی کو دیتا ہے تو یہ در حقیقت ہبہ ہے، تحفہ ہے مسجد یا مدرسے کے لیے۔ اب جب متولی نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تو اب یہ ہبہ مکمل ہو گیا، اب یہ ملکیت ہو گئی ہے مسجد یا مدرسے کی۔ متولی نے چندے کے اوپر قبضہ کر لیا تو اب اس صورت میں یہ چندہ مسجد یا مدرسے کا ہو گیا، اور اس کے برعکس دوسری صورت کی مسجد بن رہی ہے اور اس کے لیے چندہ جمع کیا ہے، اس صورت میں جو جمع کرنے والا ہے اس کے پاس جو چندہ ہے یہ مسجد یا مدرسے کا ابھی ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہ متولی نہیں ہے، تو لہٰذا اگر متولی ہے اور اس نے چندے کے اوپر قبضہ کر لیا تو یہ چندہ مسجد اور مدرسے کا ہو گیا، اور اگر متولی نہیں ہے ویسے ہی چندہ جمع کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں یہ چندہ ابھی مسجد یا مدرسے کا نہیں ہوا، بلکہ یہ دینے والوں کی ملک کے اوپر ابھی باقی ہے۔ جب تک مسجد یا مدرسہ بنا نہیں لیا گیا اس وقت تک یہ دینے والوں کی ملک پر باقی ہے۔ اب اگر متولی نے چندہ لے کر اپنے استعمال میں لے لیا، متولی تھا، چندہ لے لیا، تو اب یہ وقف کا مال ہو چکا تھا، اب اس نے ذاتی استعمال میں لیا تو گویا وقف کے مال میں اس نے خرد برد کی، اس صورت میں اس کو اپنے ذاتی امور میں خرچ کرنے کی وجہ سے یہ گناہگار ہوا، کیونکہ اس نے مال وقف کو ذاتی کام کے اوپر خرچ کیا، اور اس نے جتنا روپیہ اپنے ذاتی کام پر خرچ کیا اتنی رقم یہ اپنے پلے سے اسی کام میں لگا دے جس کام کے لیے چندہ لیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ توبہ بھی کرے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر توبہ فرض ہے اور تاوان ادا کرنا فرض ہے۔ جتنے دام اپنے صرف یعنی ذاتی استعمال میں لایا تھا، اگر یہ اس مسجد کا متولی تھا تو اسی مسجد کی تیل بتی میں صرف کرے، دوسری مسجد میں صرف کر دینے سے بھی بری و ذمہ نہ ہوگا۔ اور اگر متولی نہ تھا، یہ تو حکم یہ تھا کہ متولی کو ملا، اب قبضہ کر لیا تو یہ مال وقف ہو گیا، اب اس نے خرچ کر لیا
تو مال وقف میں تصرف کیا، اب اس کو جس مد میں چندہ دیا گیا تھا اب اس کے اوپر لازم ہے کہ مسجد کے لیے دیا گیا تھا اور اس نے اپنی ذات کے لیے استعمال کر لیا، تو اتنا چندہ مسجد کو یہ واپس کرے، اتنا چندہ مدرسے کو یہ واپس کرے، اور جس مد کے لیے دیا گیا تھا اسی مد میں اس کو استعمال کرے۔ اور اگر یہ متولی نہ تھا تو جس نے اسے چندہ دیا تھا اسے واپس کرے کہ تمہارے دیے ہوئے داموں یعنی چندے سے اتنا خرچ ہوا اور اتنا باقی رہا تھا کہ تمہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر وہ متولی ہے تو تسلیم تام ہو گئی، یعنی سپرد کرنا مکمل ہو گیا، ورنہ چندہ دینے والے کی ملک پر باقی ہے۔ تو اسی میں دونوں مسئلے بیان کر دیے، لیکن مزید وضاحت کے لیے کہ اگر چندہ لینے والا غیر متولی ہے یا جس کی چیز کے لیے چندہ لیا گیا ہے اس کا کوئی متولی نہیں، یا ابھی مسجد یا مدرسہ وغیرہ بنانے کی ترکیب ہے اور اس کے لیے چند افراد چندہ جمع کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں چونکہ کوئی متولی نہیں، لہذا جب تک چندہ اس کام میں صرف نہیں ہو جاتا جس کے لیے لیا گیا ہے اس وقت تک چندہ دینے والے کی ملک پر باقی رہے گا۔ لہذا ان چندہ وصول کرنے والوں میں سے کسی نے بھی چندے کو اپنی ذاتی کام میں خرچ کر دیا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اب اس پر واجب ہے کہ جتنی رقم اس نے اپنے ذاتی کام میں خرچ کی ہے اتنی ہی رقم چندہ دینے والے کو واپس کرے کہ چندہ ابھی چندہ دینے والے کی ملک میں باقی تھا۔ اور اگر اس نے بلا اجازت چندہ دہندہ اپنی طرف سے اس کام میں رقم خرچ کر دی جس کام کے لیے چندہ لیا جا رہا تھا تو بھی بری نہ ہوگا، کیونکہ اس نے حقیقت میں جو چندے کی رقم لی تھی وہ تو اپنے کسی کام میں خرچ کر کے ہلاک کر چکا تھا، اب جو رقم پلے سے دے رہا ہے وہ چندہ دینے والے کو دینی ہے یا پھر اس سے نئی اجازت لینا ضروری ہے۔ تو مزید آسانی کے لیے کہ چندہ کسی نے دیا تو اس کی دو صورتیں بیان کی ہیں۔ ایسی مد میں دیا گیا جس کا متولی تھا، تو متولی نے جب قبضہ کر لیا تو وہ چندہ مسجد یا مدرسے کا ہو گیا، اب یہ مال وقف ہو گیا، اب چندہ دینے والے کی ملکیت اس کے اوپر باقی نہیں رہی۔ اب اگر متولی نے اس کو خرچ کر لیا تو اب کیا کرے؟ چندہ دینے والے کو واپس کرے؟ نہیں، چندہ دینے والے کی ملکیت نہیں، اب یہ مسجد کی ملکیت ہو چکا تھا۔ اب متولی نے جو تصرف کیا ہے وہ مسجد کے مال وقف سے تصرف کیا ہے، لہٰذا یہ جو تاوان دے گا یہ چندہ دینے والے کو نہیں دے گا بلکہ اسی مسجد میں اتنی رقم دے گا۔ اگر یہ اس مسجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں یا مدرسے میں دے دیتا ہے تو بری ذمہ نہ ہوگا اور لینے کے اوپر گناہ گار ہوا ہے، توبہ کرنا لازم ہے، لیکن یہ چندہ دینے والے کو نہیں بلکہ یہ مسجد کا ہو چکا تھا، مدرسے کا ہو چکا تھا، اس کے قبضہ کرنے کے بعد یہ ہو گیا تو اب یہ مسجد یا مدرسے کی رقم خرچ کی ہے، لہٰذا تاوان بھی مسجد یا مدرسے میں خرچ کیا جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا کام تھا جس کا کوئی متولی نہیں ہے یا ابھی مسجد بن رہی ہے، اب اگر کسی نے چندہ دیا ہے تو یہ چندہ دینے والوں کی ملکیت کے اوپر باقی رہتا ہے۔ اب اگر اس نے اس کو اپنے ذاتی کام میں خرچ کر لیا تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ چندے میں اپنی طرف سے ملا لے اور بولے کہ بری و ذمہ ہو گیا، نہیں، بلکہ اس نے چندہ دہندوں کی ملکیت میں تصرف کیا ہے، لہٰذا ان کو یہ کہنا ہوگا کہ میں نے غلط تصرف کر لیا آپ کی ملکیت میں، لہٰذا جتنا غلط تصرف کیا ہے میں اس کا آپ کو یہ تاوان دے رہا ہوں۔ اگر وہ تاوان کا مطالبہ کریں تو انہی چندہ دینے والوں کو تاوان دینا ہوگا، اور اگر وہ اجازت دیں تو پھر ان کی اجازت سے اسی کام میں خرچ کر سکتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے اسی چندے کی رقم میں رکھ دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر چندہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کثیر چندہ ہو جاتا ہے تو جاننے والے جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس مسجد کا چندہ رہتا ہے تو بولتے ہیں کہ ہمیں ادھار دے دیں، ہم آپ کو واپس کر دیں گے کیونکہ آپ کے پاس مسجد کا چندہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ کسی مسلمان کو دے دوں گا تو اس کی خیر خواہی ہو جائے گی،
اس کا کام بن جائے گا، میرے پاس ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ تو مسجد کا جو چندہ رکھا ہوا ہے، بالکل فارغ رکھا ہوا ہے، اس کو ادھار دینا بھی جائز نہیں ہے۔ متولی نہ تو اپنی ذات کے لیے ادھار لے سکتا ہے اور نہ ہی متولی کسی اور کو ادھار دے سکتا ہے، چاہے سامنے والے کی کیسی ہی حاجت کیوں نہ ہو۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ چندہ ویسے ہی رکھا ہوا ہے اور رکھے رکھے کیا کرے گا تو کسی مسلمان کا بھلا ہو جائے گا، تو چندے کی رقم سے ادھار دینے کی اجازت نہیں ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں چندے کو ادھار دینے کے بارے میں فرماتے ہیں، متولی کو جائز نہیں کہ مال وقف کسی کو قرض دے یا بطور قرض اپنے تصرف میں لائے۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی اور کو حاجت ہے تو اس کو اٹھا کے دے دیا، یہ یوں بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو حاجت پڑ گئی تو یہ سمجھتا ہے کہ یار میں رکھ دوں گا، ابھی استعمال میں کر لوں، بعد میں دے دوں گا، نہیں کھا رہا ہوں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مال وقف سے کسی کو نہ قرض دینا جائز ہے کسی اور کو، نہ ہی اپنے استعمال میں اس کو لانے کی اجازت ہے۔ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں۔ یہ مسجد کا چندہ یا مال وقف، اس کو نہ تو کسی اور کو قرض دے سکتے ہیں، نہ ہی اپنی حاجت میں خرچ کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ جس کو دے رہے ہیں اس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ واپس کر دے گا، اور اگرچہ کہ اپنی ذات کے بارے میں یقین ہے کہ میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں، ابھی بینک میں کون جائے، ابھی خرچ کر لیتا ہوں، بینک سے نکلوا کے دے دوں گا، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ متولی کے پاس یا چندہ کرنے والے کے پاس چندہ جمع ہو جاتا ہے، وہ چندہ بطور امانت کسی کے پاس رکھ دیتا ہے کہ یہ مسجد کا چندہ ہے، آپ بطور امانت رکھ لیں، تو کیا اس کو قرض دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسجد خواہ غیر مسجد کی امانت، امانت چاہے مسجد کی ہو چاہے غیر مسجد کی ہو، کسی شخص نے ذاتی طور پر کسی کے پاس امانت رکھی ہے تو فرماتے ہیں کہ مسجد خواہ غیر مسجد کسی کی امانت اپنے صرف میں لانا اگرچہ قرض سمجھ کر ہو، حرام و خیانت ہے، توبہ و استغفار فرض ہے اور تاوان لازم، پھر اتنی ہی رقم دے دینے سے تاوان ادا ہو گیا، وہ گناہ نہ مٹا جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ تو اب مسجد کا چندہ کسی کے پاس بطور امانت رکھوایا یا ویسے کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھی ہوئی ہے تو اس امانت کو نہ تو کسی اور کو قرض دے سکتے ہیں، نہ خود اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اگر ایسا استعمال کیا تو ایسا استعمال کرنا ناجائز و گناہ۔ اگر اتنی رقم اس کے اندر ملا دی، رقم تو پوری کر دی، اب اگر یہ سمجھے کہ رقم میں نے استعمال کی تھی وہ دے دی، اب بری و ذمہ، رقم دینے سے صرف بری و ذمہ نہیں ہوں گے بلکہ توبہ کرنا بھی کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ لہذا مسجد کا چندہ اپنے پاس بطور امانت ہو یا کسی کو بطور امانت دیا تو دونوں کا ان کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے، نہ خود قرض لینا جائز ہے نہ کسی اور کو دینا جائز ہے۔ اگر چندے کی رقم، چندہ جمع کیا اور چندے کی رقم گم ہو گئی یا کسی نے چرا لی یا کسی نے جیب کاٹ لی تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، چندہ جمع کرنے والا یہ وکیل ہوتا ہے اور یہ وکیل امین ہوتا ہے، اس کا حکم امانت دار شخص کی طرح ہوتا ہے، اور امین کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس رکھی ہوئی جو چیز امانت ہے، اگر تو وہ چیز اس کی غفلت، سستی، لاپرواہی اور جس طرح حفاظت کرنے کا حق تھا اس طرح حفاظت نہیں کی، ان تمام عوارض کی وجہ سے اگر وہ امانت چلی گئی تو اس صورت میں اس کی لاپرواہی اور غفلت کا اگر اس میں عمل دخل ہوا تو اس شخص کے اوپر اس رقم کا، اس امانت کا تاوان دینا لازم ہے۔ تو لہذا اب اگر کسی نے چندہ جمع کیا اور اس کو ایسی لاپرواہی کے ساتھ کسی ایسی چیز یا ایسی جگہ میں رکھ دیا جہاں پہ عام طور پر یہ اپنا مال نہیں رکھتا ہے،
اور وہاں پہ اندیشہ ہے کہ اس کو کوئی چرا کر لے کر جائے گا، یا ایسے علاقے سے جہاں اس کو پتہ ہے کہ نقدی مال لے کر جانے سے مال چھن جاتا ہے، اس کو غالب گمان ہے کہ وہاں پہ چھن جائے گا مال، پھر بھی یہ اپنی جیب میں رکھ کر وہاں سے چل دیا۔ تو بہرحال کسی بھی صورت میں اگر چندہ جمع کرنے والے کی غفلت، لاپرواہی اور جس طرح حفاظت کرنے کا حق تھا اس طرح حفاظت نہیں کی اور چندے کی رقم ضائع ہو گئی، چھن گئی، گم ہو گئی یا چرا لی گئی، تو اس صورت میں اس کے اوپر تاوان دینا لازم ہے۔ اور اگر اس نے اپنی طاقت کے مطابق پوری حفاظت کی تھی اور اس کی حفاظت کا پورا انتظام کیا تھا، لیکن پھر کسی وجہ سے گم ہو گئی، چوری ہو گئی یا جل گئی یا کوئی اٹھا کر لے گیا، تو اس صورت میں چندہ جمع کرنے والے کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہے۔ چندہ جمع کرنے والے کے اوپر تاوان نہیں ہے، کیونکہ یہ امین تھا، اور امین کی طرف سے جب کوئی غفلت نہ پائی جائے تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہوتا۔ اب بعض اوقات مدارس میں چندہ دیا جاتا ہے اور اس چندے کا بعض اوقات غلط استعمال ہو جاتا ہے۔ اب غلط استعمال ہو جانے کی صورت میں اس کے تاوان کی کیا صورتیں ہوں گی؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی متعدد صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس نے چندہ دیا تھا وہ چندہ صدقات واجبہ میں سے تھا، اس نے زکوٰۃ دی یا اس نے فطرہ دیا یا کوئی اور صدقہ واجب تھا، اور اس نے اس صدقہ واجبہ کا شرعی ہیلا کرنے سے پہلے شرعی فقیر کو دینے سے پہلے اس کا غلط استعمال کر لیا۔ صدقہ واجبہ کی مد خاص ہے کہ صدقہ واجبہ شرعی فقیر کو مالک بنانا دینا ضروری ہے، اور جب تک شرعی فقیر کو مالک نہ بنایا جائے گا اس وقت تک صدقات واجبہ ادا نہیں ہوں گے۔ اب کسی نے مدرسے میں آ کر صدقہ واجبہ دیا، زکوٰۃ دی یا فطرہ دیا، اب مدرسے کے متولی یا محتمم نے بغیر شرعی فقیر کو دیے ہوئے وہ زکوٰۃ، وہ صدقہ واجبہ اٹھا کر جامعہ میں کوئی کام ہو رہا تھا، مدرسے میں کوئی کام ہو رہا تھا، وہ اٹھا کر مزدوروں کو یا کام کرنے والوں کو بطور اجرت دے دیا، تو یہ بے جا تصرف ہوا کہ زکوٰۃ کی رقم کا خاص مصرف ہے کہ شرعی فقیر کو دی جائے گی اور کسی کام کی اجرت میں دینا اس کا جائز نہیں ہے بغیر شرعی ہیلا کیے۔ یا زکوٰۃ کی رقم ہے، مدرسین کو تنخواہ دینی تھی، تو بغیر شرعی ہیلا کیے، بغیر شرعی فقیر کو دیے مدرسین کو تنخواہ دے دی ڈائریکٹ اسی زکوٰۃ کی رقم سے، تو اس صورت میں اس کا ازالہ کس طرح ہوگا؟ یہ غلط تصرف ہو گیا، یہ جہاں زکوٰۃ ادا کرنی تھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اس کی زکوٰۃ ضائع ہو گئی۔ اب اس صورت میں ازالہ کیسے ہوگا؟ یہ صورت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جو رقم دی گئی تھی وہ صدقہ واجبہ تھی، اور شرعی ہیلا کیے بغیر، کسی شرعی فقیر کو دیے بغیر وہ رقم اٹھا کر ایسی جگہ پر استعمال کی گئی جہاں پہ استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ تو اس صورت میں جس نے وہ رقم دی تھی زکوٰۃ کی مد میں یا صدقہ فطر کی مد میں، اس کی وہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر ادا نہیں ہوا، یہ خرچ کر دی ہے، تو اب اس کو اپنی جیب سے اتنی رقم دینے والے کو ادا کرنی ہوگی، اور اس کو یہ بتانا ہوگا کہ جو آپ نے زکوٰۃ دی وہ زکوٰۃ ہم صحیح جگہ استعمال نہیں کر سکے، آپ کی وہ زکوٰۃ ضائع ہو گئی ہے، لہٰذا آپ کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا اب بھی واجب ہے۔ اب اس کو تاوان دیا جائے گا اور یہ تاوان اپنی جیب سے ادا کرے گا کہ غلط استعمال اس نے کیا، یہ وکیل تھا، اس کو چاہیے تھا صحیح مصرف کرتا۔ اب اگر یہ سمجھے کہ اس کو بتاؤں گا تو شرمندگی ہوگی، وہ کیا بولے گا، شرمندگی ہو یا کچھ بھی بولے اس کو واپس کرنا ہے، اسی کو دینے سے یہ تاوان ادا ہوگا۔ اگر ویسے اپنے طور پر دوبارہ مدرسے میں ڈال دی
تو یہ تاوان ادا نہیں ہوا، اس کو دینا اسی طرح واجب الادا رہے گا۔ تو لہٰذا اس صورت میں ازالہ یہ ہے کہ اسی کو واپس کرے جس سے اس نے لی ہے، اور اس کو بتا دے تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دینے والے نے کوئی مال دیا ہے، آلات دیے ہیں، کوئی اسباب دیا ہے، جیسے برتن دیے ہیں یا چولہا دیا ہے، یا اس طرح کی مال و اسباب جو ہے وہ اس نے آ کر دیے ہیں کہ یہ مدرسے کے لیے ہیں، اور متولی نے یا مدرسے والے نے وہ اٹھا کر کسی اور جگہ میں استعمال کر لی، تو اس صورت میں بھی اس چیز کا بیجا استعمال ہوا۔ جو چندہ دیا گیا تھا اس کا جو صحیح مصرف تھا اس میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ دوسری جگہ استعمال ہوا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جو چیز اس نے دی ہے تو تاوان اس چندہ دینے والے کو ہی دیا جائے گا۔ اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی صاحب آپ نے جو چیز دی تھی وہ ہم نے غلط جگہ استعمال کر لی، لہٰذا اب اس کا جتنا بھی تاوان بنتا ہے یہ دینے والے کو ادا کیا جائے گا۔ اگر یہ اپنی مرضی سے صدقہ خیرات کر دیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں مدرسے کے فنڈ میں ملا دوں جتنی اس نے مجھے رقم دی تھی، تو تاوان ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں بھی تاوان ادا کرنا ہوگا دینے والے کو۔ اگر وہ عام صدقات نافلہ تھے، مدرسے کے متولی یا ناظم یا محتمم کو کسی نے دے دیے، اب مدرسے کے متولی یا ناظم یا محتمم نے اس میں غلط تصرف کیا، اس کو استعمال کرنا تھا مدرسے میں، اس نے استعمال کر دیا اپنی ذاتی جیب میں یا ذاتی کام میں خرچ کر دیا، تو اس صورت میں اس کے تصرف کی وجہ سے جتنی رقم ہلاک ہوئی ہے اب یہ دینے والے کو نہیں بلکہ مدرسے کے فنڈ میں اتنا تاوان دے گا۔ کیوں؟ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ جس چیز کا متولی ہوتا ہے، جب وہ چیز متولی کے سپرد کر دی جائے، متولی اس کے اوپر قبضہ کر لے، تو وہ جس جگہ کا متولی ہوتا ہے وہ چندہ اسی چیز کے لیے ہو جاتا ہے۔ وہ مسجد کا متولی ہے، مسجد کے متولی نے قبضہ کر لیا، اب یہ مسجد کی ہو گئی۔ مدرسے کا متولی ہے، مدرسے کے متولی نے قبضہ کر لیا، اب یہ مدرسے کا ہو گیا۔ اب اگر یہ بیجا تصرف کرتا ہے تو اس صورت میں تاوان یہ دینے والے کو نہیں بلکہ جتنا اس نے خرچ کیا ہے مدرسے کے اندر اس تاوان کی رقم یہ جمع کروائے گا۔ اور اگر یہ متولی نہیں تھا بلکہ وکیل تھا، مدرسے کا وکیل تھا، اور دینے والے نے مدرسے کے وکیل کو دیے، جیسے ہم جامعۃ المدینہ کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں اور کسی نے آ کر جامعۃ المدینہ کے لیے چندہ دیا اور کسی نے اب ذاتی طور پر اس کو استعمال کر لیا، تو اب چونکہ یہ متولی تک نہیں پہنچا، متولی کا قبضہ نہیں ہوا، تو یہ اب دینے والے کی ملکیت کے اوپر باقی ہے۔ اب اگر متولی کے قبضے سے پہلے اگر یہ خرچ ہو گیا تو پھر اس صورت میں دینے والے کو تاوان دینا ہوگا، جس نے یہ چندہ دیا ہے اس کو تاوان دینا ہوگا۔ لیکن اگر متولی نے قبضہ کر لیا تو اس صورت میں مدرسے کے اندر اس کا تاوان دینا ہوگا، جس نے دیا ہے اس کو تاوان دینے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر جو چیز استعمال کی گئی ہے وہ کھانا وغیرہ تھا، مثلا جامعہ کا کھانا کھانے کی اجازت صرف جامعہ کے طلباء کو ہے، متولی یا محتمم یا کسی فرد نے وہ کھانا جامعہ کے طلباء کے علاوہ کسی اور کو کھلا دیا جس کا کوئی تعلق نہیں تھا، باہر کا فرد تھا، اس کو جامعہ کے کھانے سے کھلا دیا، یہ بھی ناجائز تصرف ہوا۔ اب اس صورت میں جتنا کھانا کھلایا ہے اس کے تاوان کی رقم بھی مدرسے، جامع یا جس فلاحی ادارے سے اس نے یہ تصرف کیا ہے اس میں جمع کرانی ہوگی۔ تو 4 صورتیں یہ بیان کی گئی ہیں۔ 2 صورتوں میں تاوان چندہ دینے والے کو دیا جائے گا، اگر یہ خود سے کسی اور جگہ پر خرچ کر دیتا ہے تو تاوان ادا نہیں ہوگا۔ وہ 2 صورتیں جس میں تاوان چندہ دینے والے کو ہی دینا ہے، وہ 2 صورتیں یہ ہے کہ صدقات واجبہ یا زکوٰۃ وغیرہ، فطرہ وغیرہ اگر غلط تصرف کر دیا تو اس صورت میں چندہ دینے والے کو تاوان دینا ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ بیان کی ہے کہ آلات اور اسباب، پنکھا تھا،
اس کا غلط استعمال کر لیا، کسی نے بلب لا کر دیا، لائٹ ٹیوب لائٹ لا کر دی، اس کا غلط استعمال کر دیا، تو اس صورت میں بھی تاوان دینے والے کو دینا ہوگا۔ اور جو آخری دو صورتیں ہیں کہ جب متولی قبضہ کر لے، اس صورت میں بے جا تصرف ہو گیا متولی سے، تو اب تاوان دینے والے کو نہیں بلکہ جس کے لیے دیا گیا ہے مدرسہ یا مسجد، اس صورت میں تاوان اس کو دینا ہوگا۔ اور آخری صورت میں کہ کھانا اگر وہ طلباء کے لیے تھا، اب وہ کھانا اس نے ان کو کھلانے کی بجائے کسی اور کو کھلا دیا، تو اس صورت میں بھی وہ تاوان جس جگہ کا وہ کھانا تھا وہاں پہ ادا کرنا ہوگا۔ جامعہ میں یا کوئی فلاحی تنظیم تھی، اس نے یہ مد خاص کی ہوئی تھی کہ غربا اور مساکین کھائیں گے، اور کھانا تقسیم کرنے والے نے غربا اور مساکین کے بجائے امیر لوگوں کو کھلا دیا، تو اب جتنا کھانا کھلائے اس کا تاوان وہیں پہ ادا کرنا ہوگا، اور اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اور اس میں یہاں پہ یہ بھی عذر نہیں چلے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ تو اب جب آپ اس طرح کے جو ہے وہ عطیات کر رہے ہیں تو ان کی معلومات بھی رکھنا آپ کے اوپر ضروری اور لازم ہے۔ یہ عذر نہیں ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ اسی طرح اہم مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب رقم جمع کی جا رہی ہوتی ہے، زکوٰۃ، فطرات، صدقات، تو یہ بھی قابل غور مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم، صدقات واجبہ کی رقم علیحدہ رکھیں اور صدقات نافلہ کی رقم علیحدہ رکھیں۔ فطرے کی رقم علیحدہ، زکوٰۃ کی رقم علیحدہ اور صدقات نافلہ کی رقم علیحدہ۔ اگر ان کو مکس کر دیا، زکوٰۃ، صدقات، فطرہ سب کو مکس کر دیا، تو یہ مکس کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، کہ اس صورت میں جس نے زکوٰۃ دی تھی اس کی زکوٰۃ ضائع ہو گئی، جس نے صدقہ واجبہ فطرہ دیا تھا اس کا فطرہ ضائع ہو گیا۔ تو لہٰذا اب ملا دیا تو ملانے کی بھی دو صورتیں ہیں۔ بعض اوقات ملا دینے کے بعد رقم معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کی مد میں ہمیں اتنی رقم وصول ہوئی تھی، صدقہ فطر کی مد میں ہمیں اتنی رقم وصول ہوئی تھی، اور صدقات نافلہ کی مد میں ہمیں اتنی رقم وصول ہوئی تھی۔ اس صورت میں اگر ملا دیا کہ جب کہ ہر ایک کا فگر معلوم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور جب اس کا شرعی ہیلا کرنا ہو تو جتنی رقم زکوٰۃ یا صدقات واجبہ کی ہے اتنی علیحدہ کر لی جائے، اس کا شرعی ہیلا کر دیا جائے، اور بقیہ صدقات نافلہ جو انہوں نے جس مد میں استعمال کرنے کے لیے دیے تھے اس مد میں استعمال کیے جائے۔ لیکن اگر معلوم نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کتنی ہے، صدقات کی رقم کتنی ہے، نافلہ کی، واجبہ کی، اور ملا دیا، تو یہ مسئلہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ اس صورت میں جس نے زکوٰۃ ادا کی ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، جس نے صدقہ فطر ادا کیا ہے اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا جن سے لیا ہے ان کو اطلاع کرنی ہوگی کہ آپ کی زکوٰۃ یا صدقات فطرات ہم سے ضائع ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ اپنی زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر ان کو اطلاع نہیں کی تو اس صورت میں یہ سارے کا سارا گناہ ملانے والے کے اوپر ہوگا۔ لہٰذا جمع کرتے وقت زکوٰۃ کی رقم علیحدہ رکھیں، صدقات کی رقم علیحدہ رکھیں، اور صدقات نافلہ کی رقم علیحدہ رکھیں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ رقوم اپنے پاس نہیں رہتی، ان کو بینک میں جمع کروانا ہوتا ہے، اب وہاں اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہیں، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر فگر معلوم ہے تو جائز ہے کہ اب آپ نے اس کو نکلوایا، جتنی صدقات واجبہ کی تھی اتنا صدقات واجبہ کی مد میں ادا کر دیا، جتنی صدقات نافلہ کی تھی تو اتنا صدقات نافلہ کی مد میں ادا کر دیا۔ اگر فگر معلوم نہیں اور ایسے ہی گڑمڑ کر دیا اور آپس میں ملا دیا تو اس صورت میں زکوٰۃ، صدقات واجبہ کچھ بھی ادا نہیں ہوئے، اور اس کا گناہ سارے کا سارا ملانے والے کے اوپر ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بیرون ممالک سے جو عطیات جمع کیے جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، بیرون ممالک سے بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں جیسے زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے، اب زکوٰۃ ہم نے رمضان میں جمع کی ہے یا کسی بھی تنظیم نے رمضان میں جمع کی ہے،
اور کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی رمضان کے اندر، جیسے یکم رمضان کو اس نے زکوٰۃ ہمیں ادا کر دی ہے اور یکم رمضان کے اوپر لازم ہو رہی تھی، فرض ہو چکی تھی، اب اس میں تاخیر کرنا اس کی ادائیگی میں یہ گناہ ہے۔ جیسے کسی نے زکوٰۃ دی، اب زکوٰۃ یکم رمضان کو دی اور یکم رمضان ہی میں اس کے اوپر واجب ہو رہی تھی، اب جب زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو اس صورت میں لازم ہے کہ فوری طور پر جو اس کا حقدار ہے اس کو ادا کر دی جائے۔ اگر اس میں تاخیر کی جائے گی تو تاخیر کرنا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ اب جو زکوٰۃ لینے والا وکیل ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی زکوٰۃ جمع کر رہا ہے، تو ان میں بہت ساری زکوٰۃیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر سال مکمل ہو چکا ہوتا ہے، اب اس کو اپنے پاس جمع کر کے رکھنا، اس کا صحیح مصرف میں استعمال نہ کرنا یا شرعی ہیلہ کیے بغیر اس کو اپنے پاس رکھنا یہ گناہ ہے۔ اس کے اوپر بھی گناہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر ہو رہی ہے، اور وکیل جس نے لی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا سال مکمل ہو چکا ہے اور یہ اس میں تاخیر کر رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ لہٰذا جب زکوٰۃ یا صدقات واجبہ لیے جائیں تو اس کو فوری طور پر جو اس کا مصرف ہے اس کے اوپر خرچ کیے جائیں یا اس کا شرعی ہیلہ کر کے اپنے پاس رکھا جائے، تاکہ دونوں زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاخیر سے بچ جائیں۔ بلکہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو شرعی ہیلہ کراتے ہوئے یا اس کے صحیح مصرف میں استعمال کرتے ہوئے تاخیر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ان کو بتانا ہوگا کہ بھئی آپ اپنی زکوٰۃ ہمیں فرض ہونے سے پہلے دیں، تاکہ آپ تاخیر کے گناہ کے مرتکب نہ ہوں۔ جیسے بیرون ممالک جو اسلامی بھائی ہیں، اب اگر وہاں کسی نے زکوٰۃ دی ہے، سال مکمل ہو چکا ہے، اب اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، اب یہ زکوٰۃ رمضان کے بعد شوال میں یہاں پہ پہنچی اور شوال میں اس کا شرعی ہیلہ کیا گیا، کسی بھی تنظیم یا ادارے کے پاس پہنچی اور شوال میں کیا گیا، 1-2 مہینے تاخیر ہو گئی، تو اس صورت میں ان کو تاخیر کا گناہ، اور انہوں نے جو اتنے عرصہ اپنے پاس رکھی ان کو بتائے بغیر یہ بھی گناہ گار ہوئے۔ لہٰذا ان کے اوپر لازم ہے یہ ان سے سال مکمل ہونے سے پہلے ہی وصول کر لیں، ان کو بتا دیں کہ اس کے اوپر 1 مہینہ یا 2 مہینے پروسیس میں لگ جاتے ہیں، لہٰذا آپ سال مکمل ہونے سے 1 یا 2 مہینہ پہلے دے دیں، تاکہ صحیح وقت کے اوپر آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے اور آپ تاخیر کے گناہ گار نہ ہوں۔ اسی طرح بیرون ممالک سے جو زکوٰۃ بھیجتے ہیں وہ ڈالر یا وہاں کی کرنسی کے اعتبار سے بھیجتے ہیں، بعض اوقات کرنسی کی تبدیلی میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ جب کرنسی پاکستانی روپوں میں تبدیل ہوتی ہے، فرض کیا ان کی زکوٰۃ $250 بن رہی تھی، اب کرنسی کی تبدیلی ہوئی تو $240 باقی بچ گئے، تو اب جو $10 کی زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں ہوئی۔ لہٰذا لینے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینے والوں کو یہ بات بتائیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ جو $250 ہے اس سے کچھ زائد دیں، تاکہ کرنسی تبدیل ہونے کی صورت میں جو کمی بیشی ہو جائے اس کا گناہ آپ کے اوپر نہ رہے۔ جیسے 250 دیے اور یہاں پہ ریٹ اوپر نیچے ہوئے اور جو پاکستانی روپے بنے وہ $240 کے بنے اور اس کے اوپر لازم ہے $250 کی، تو اس کی $240 کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہوئی اور $10 کی زکوٰۃ رہ گئی۔ تو اس لیے ان کو بتا دیا جائے کہ تبدیلی میں اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ اس سے زیادہ دیں تاکہ کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے یا کچھ اس طرح کے معاملات ہو جائیں۔ بعض اوقات 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ بھی بیچ میں کرنسی تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ میں جتنی کمی آ گئی اتنی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، لہٰذا یہ بھی ضروری ہے ان کو آگاہ کرنا تاکہ ان کی زکوٰۃ پوری کی پوری ادا ہو۔ اگر زکوٰۃ یا فطرات کی رقم یا صدقات نافلہ کی رقم کسی کے پاس جمع ہے تو کیا اس سے کاروبار کر سکتے ہیں؟ بہت ساری کمیٹیاں یا بہت سارے منتظمین عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ عطیات کی رقم رکھی ہوئی ہے، رکھے کیا ہوگا، اس سے کاروبار کر لیا جائے، اس میں نفع ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے
عطیات سے وصول ہونے والی رقم، چاہے وہ مسجد کی ہو، چاہے مدرسے کی ہو، چاہے فلاحی ادارے کی ہو، اس سے کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر جو عطیہ دے رہا ہے اس سے صراحتاً اجازت لے لی ہے کہ ہم اس سے کاروبار کر لیں، اور اس نے صراحتاً اس کی اجازت دے دی ہے، تو اس صورت میں کاروبار کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس سے کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے۔ جمع کرنے میں بھی کچھ احتیاطیں ہیں۔ جب صدقات اور عطیات جمع کیے جائیں تو اس میں مدنی مرکز سے بھی عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، جو رسید دی جاتی ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دیتے وقت بعض اوقات بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی مسائل پڑھے کہ بعض اوقات غلط استعمال ہو جاتا ہے، تو اب جس کی رقم کا غلط استعمال ہو گیا اس کو اطلاع دینا یا اس سے معاف کرانا یا اس کو تاوان دینا، یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اس کا ایڈریس ہمارے پاس محفوظ ہوگا۔ اگر اس کا ایڈریس ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس تک اپروچ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور پھر ہم خود پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ لہذا جب زکوٰۃ، صدقات وغیرہ وصول کیے جائیں تو جس سے وصول کیا جا رہا ہے تو اس سے پورے کا پورا ایڈریس لے لیا جائے، چاہے آپ اس سے 10 روپے لے رہے ہیں، چاہے 20، چاہے 1000 یا چاہے لاکھ، چاہے کروڑوں لے رہے ہیں، اس کا پورا پورا ایڈریس لے لیا جائے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ علاقے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، وہ کون سے مکان میں رہتا ہے، اب اتنا بڑا ٹاؤن ہے تو وہ کہاں ڈھونڈے، گلشن اقبال فرضیہ لکھ دیا بس سستی کی وجہ سے، تو اب گلشن اقبال میں کہاں اعلان کیا جائے کہ فلاں بندہ حاضر ہو جائے؟ تو اس لیے اس کے پورے ٹاؤن کا نام لکھنے کی بجائے اس کے گھر کا ایڈریس، اس کا ٹیلی فون نمبر، اس کا موبائل، اس کا ای میل ایڈریس، جتنی بھی آپ اس کے ایڈریس لینے میں احتیاط کر سکتے ہیں اتنی احتیاط کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں غلطی ہو گئی تو اس تک اطلاع کرنا ممکن ہو۔ اور پھر صدقات واجبہ میں اگر خدا نہ خواستہ زکوٰۃ اس کی جو ہے وہ ادا نہیں ہوئی، اب وہ تو یہ سمجھا کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب اس کے اوپر اس کا بوجھ باقی رہا، اب اگر ہمارے پاس اس کا ایڈریس محفوظ ہوگا تو ہم اس کو اطلاع کر سکیں گے، یا تاوان کی صورت کا یا اجازت کی صورت کا سلسلہ ہوگا۔ اگر اس کا ایڈریس ہی معلوم نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، لہٰذا لیتے وقت مکمل ایڈریس لے لیا جائے۔ اور دینے والا کس مد میں دے رہا ہے، عام طور پر رسید کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن لینے والے پھر بھی بے احتیاطی کرتے ہیں، تو جس مد میں دے رہا ہے اس مد کو متعین واضح طور پر لکھنا چاہیے، یا لکھی ہوئی ہے تو اس کو واضح طور پر ٹک کرنا چاہیے کہ یہ صدقے یا زکوٰۃ، صدقات نافلہ یا فطرے یا زکوٰۃ کی مد میں یہ اس نے ہمیں دی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے غلط تصرف کر دیا یا ہو گیا، اب اس کے پاس رسیدیں تو موجود ہیں لیکن اس کے اوپر لکھا ہوا نہیں، ایڈریس بھی موجود ہے لیکن لکھا ہوا نہیں کہ اس نے کیا دیا تھا، صدقہ نافلہ دیا تھا یا زکوٰۃ دی تھی یا فطرہ دیا تھا یا عشر دیا تھا تو کتنا دیا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور جو بھی عطیات کرنے والے ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ امیر اہل سنت کی یہ تالیف کردہ یہ کتاب، اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ کوئی فلاحی تنظیم چلا رہا ہے، فلاحی ادارہ چلا رہا ہے، کوئی عطیات جمع کرنے والا ہے، اس کتاب کا مطالعہ اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ کتاب انسان کو اس طرح کے صدقات نافلہ اور جو ہے واجبہ جمع کرنے والوں کو کروڑوں کے تاوانوں سے بچا سکتی ہے اور بہت بڑے گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ یہ کتاب، اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ میں نے جتنے بھی مسائل بیان کیے ہیں وہ اسی کتاب سے دیکھ کر بیان کیے ہیں اور اسی کتاب سے پڑھ کر آپ کو بیان کیے ہیں، کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کیا۔ اس میں تقریباً زکوٰۃ، صدقات نافلہ وغیرہ کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آپ 11ویں شریف کی نیاز کا کس طرح استعمال کریں، مسجد کا، مدرسے کا، زکوٰۃ کا، فطرات کا، صدقات کا موجود ہے۔ اور اس میں جو فلاحی ادارے چلاتے ہیں، ہاسپٹل چلاتے ہیں بڑے بڑے، جو ڈونیشن کے اوپر چلتے ہیں، ان کے بارے میں مسائل اس میں موجود ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ لہٰذا
ہر اسلامی بھائی کو، ہر مسلمان کو جو جمع کرنے والا ہے یا جمع نہیں کرنے والا یا دینے والا ہے، سب کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ اپنا چندہ یا اپنی ڈونیشن صحیح طور پر ادا کر سکیں اور لینے والے صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علی محمد۔